آج نوجوانوں کا، بزرگوں کا یہ جذبہ دیکھ کے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب خلافت عثمانیہ کا پرچم دوبارہ ملا عمر مجاہد کا دور واپس آنے والا ہے انشاءاللہ، کہ آج کے بعد پاکستان امریکہ کے کہنے پہ جنگیں نہیں لڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے بعد پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا، اور جب یہی جذبہ رہا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان وہی جہاد کرے گا جسے جہاد کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کشمیر کا فیصلہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنے سے نہیں ہوگا، عملی طور پہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں میں نے وہ پرچم دیکھا کلمے والا، اور مجھے یاد آ گیا وہ افغانستان کا دور۔ میں انہی کو، ان غازیوں کو میں یہ بات بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمیں یہ کہا گیا کہ پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم FATF کی زد میں ہیں، ہم IMF کی زد میں ہیں، ہم ورلڈ بینک کی زد میں ہیں، ہم کس طریقے سے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے۔ غریب ملک ہیں، وہ پشتوں کی ایک مثال ہے، غریب کو پیدا شوے کو بغیرات اچھا کرے، کہ غریب ہونے میں اور بغیرت ہونے میں بڑا فرق ہے بھائی جان۔ غریب ملا عمر مجاہد بھی تھا، غریب افغان طالبان بھی تھا، اس کے پاس ہتھیار نہیں تھا، اس کے پاس یہ سوٹیاں تھیں، لیکن وقت کی سپر پاور کو جب اس دور میں کراچی کی سڑکوں پہ داڑھی سے گھسیٹا جا رہا تھا ملا عبدالغنی برادر کو، آج وہ مذاکرات کے میز پہ گھسیٹنے پہ مجبور کر دیا گیا امریکہ کو۔ وہاں مجھے قلندر لاہوری کی اس شعر کی تشریح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ انہی مجاہدین کی نظر کہ ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا کرتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، ہمارا پچھلے 20 سالوں سے مشرف کے دور کے بعد سے رویہ معذرت خواہانہ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جب تک دلیری سے مقابلہ کرنا نہیں سیکھا، یاد رکھنا یہ غلط کہتے ہیں تمہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسری آگے کرو، نہیں، یہ میرا مذہب نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، ہاں معاف کر دو تو بہتر۔ دوستان ذی وقار، جب تک یہ بزدلی، جب تک یہ بغیرتی، جب تک یہ معذرت خواہانہ رویہ ہماری ریاست اپناتی رہے گی، تب تک پاکستان کی بیٹیاں عافیہ صدیقی کی صورت میں اٹھا کے دشمن لے کے جاتا رہے گا، جب تک آپ کا یہ ریمن ڈیوس کو باعزت بری کیا جائے گا، تب تک رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے کرنل جوزف کو باعزت باہر بھگا دیا جائے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم حکام بالا سے بھی کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، یہ قوم بجلی نہیں ہے نہ ملے، پانی نہیں ہے نہ ملے، گیس نہیں ہے نہ ملے، ہم گھاس کھانے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ کا وہ جو ایڈ ہے اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ امریکہ کی ایڈ کی بنیاد پر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، قوم کی بیٹی ملالہ یوسفزئی نہیں ہے۔